نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين۔ اچھا جی، اگست شروع ہمارا کہاں سے ہے آج؟ کل بھی سما۔ ویسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو صورتوں کے اس کوئز سے صورتوں کے نام تو کم از کم یاد ہو گئے ہیں موسٹلی، ہے نا؟ تو اب تھوڑی تھوڑی سی جو آیتیں یاد رہنے والی ہیں، اب مجھے لگتا ہے موسٹلی آپ لوگوں کو یاد ہو چکا ہوا ہے، جس طرح اس دن آپ لوگوں نے کوئز کیا تھے، اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہو چکا ہوا ہے کافی کچھ۔ اچھا جی، کل بھی سما والوصل صف، یعنی کہ کل بھی سما جو ہے، یعنی بی سما کو والوصل وصل کے ساتھ بیان کرو، یعنی کہ بی سما کا ورڈ جو ہے وہ وصل کے ساتھ ہے۔ کہاں کہاں پہ وصل کے ساتھ ہے؟ اب جو قل بھی سما کا ورڈ یوز ہوا ہے، قل کا ورڈ، یہ جو ہے یہ نشانی ہے سورہ بقرہ کی، یہ ہم آیت جو ہے یاد بھی کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا آیت ہے، کوئی بتائے گا؟ قل بھی سما والی آیت ہم نے کون سی یاد کی ہے؟ قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بلا کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے آیت؟ سٹارٹ کیجئے ذرا، شروع کہاں سے یہ آیت ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہو رہی تھی؟ جی کون بتائے گا؟ جی شبانہ۔ ہم، یہ کون سی والی آیت ہے والا؟ قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین، نہیں یاد آ رہی؟ یہ پیج کے لاسٹ کی آیت ہے، مجھے ہاں یاد نہیں آ رہی یہ سورہ کوئی۔ بقرہ کی ہے نا؟ سورہ بقرہ۔ ہاں، کون سی آیت ہے والا؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ؟ قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم، یاد نہیں آ رہی شروع کہاں سے آ رہی۔ وَإِذْ یاد أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ اللہ اکبر، کتنے آسان آیت ہیں اور یاد نہیں آ رہی ٹائم پہ۔ ٹھیک ہے، یہ والی آیت جو ہے نا، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ قل بئسما جو پہلا انہوں نے کہہ دیا نا، یہ پہلا جو اس پوئم کا پہلا پارٹ ہے، قل بئسما، یعنی کل کے ساتھ جب بئسما آ رہا ہے نا، تو یہ جو آیت ہے اس میں بئسما میں اختلاف ہے، وصل یا وقف ہونے، قطع یا وصل ہونے میں، اور اس میں وصل جو ہے وہ اشر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہلے بات تو یہ ہوگی کل بئسما، یعنی کل کے ساتھ جہاں پہ بئسما ہے وہاں پہ کیا ہے؟ اختلاف۔ کل بئسما والوصل صف، اب اس کو وصل کے ساتھ کہاں کہاں بیان کرنا ہے؟ ایک ہے پہلا خلفتمونی، ٹھیک ہے؟ نہیں، یعنی اشر کیا بتایا آپ نے؟ اس میں قطع اور وصل میں اختلاف ہے، لیکن اشر کیا ہے اس کا؟ اس کا وصل؟ اشر، وصل اشر ہے، دیکھیں نا نظر آ رہا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے وہی اشر ہے، ٹھیک وصل ہے جو جی۔ ہے وہ، یعنی کہ قل بئسما جس شکل میں لکھا ہوا ہے نا، یعنی لکھا کس شکل میں ہے بلا؟ یہاں پہ پوائم میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک جی ہے، وصل میں لکھا ہوا ہے، تو وصل میں جی ہی اشر ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ اور وصل جو باقی وصل کس کس میں بیان ان کا کرو، ہے تینوں میں وصل، لیکن اس پہلے والے میں وصل اشر ہے، ویسے اختلاف ہے۔ ان دونوں میں وصل جو ہے وہ بالاتفاق ہے، ٹھیک ہے؟ خلفتمونی کے ساتھ اور وشترو کے ساتھ۔ اچھا، خلفتمونی جو ہے نا، یہ ورڈ کس سورہ کا ہے؟ سورۃ الاعراف کا، بئسما خلفتمونی من بعدی، ٹھیک ہے؟ کتنی بری جانشینی کی میرے بعد تم نے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ورڈنگ ہے کہ جب وہ آئے کوہ طور سے واپس، تو اپنے بھائی کو انہوں نے اس طرح کہا کہ تم، ان کے پیچھے سے پتا لوگوں نے جو تھا وہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو انہوں نے غصے میں پھر کیا کہا کہ کتنی بری تم نے میری بات، میری جانشینی کی ہے۔ بئس ما خلفتمونی من بعدی، سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ کے ورڈنگ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ وشترو، یہ آیت کون سی، یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی ہم نے یاد کر چکے ہوئے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما، یہ بھی سیم اسی ہی پیج، جو پہلے والا پیج ہے قل بئس ما والا پیج، اسی پیج کی آیت ہے۔ بتائیے فل آیت کون بتائے گا اس کی؟ نہیں یاد کسی کو؟ بئس ما اشتروا به بعد انفسهم ان والی آ يكفروا۔ رہی ہے، پہلے والی نہیں آ رہی ہے۔
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من ہاں السماء یہی والی ماء پہلے ہی ہے نا، من السماء نہیں، نہ بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من على من عباده يشاء من عباده فباءوا فباءوا بغضب على بغضب غضب على غضب وللكافرين وللكافرين عذاب عذاب مهين. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی پیج پہ ہے، یہ اوپر والی جو ہے یہ 90 کی آیت جو ہے وہ اوپر ہے، اور یہ اینڈ والی اس پیج کی آیت ہے 93 جو ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سمجھ ترو جو ہے اس میں وصل جو ہے وہ بالاتفاق وصل ہے، اور نیچے والا جو پارٹ ہے آخری آیت کا آخری حصہ کل بئسما، اس میں جو بئسما ہے اس میں اختلاف ہے، اور بئسما خلفتمونی کے جو ورڈ کے ساتھ ہے وہ کس آیت سورت کا حصہ ہے؟ سورۃ الاعراف۔ اچھا اب یہ پورا پارٹ ہمارا کیسے ہو گیا؟ کل بئسما والوصل صف خلفتمونی واشتروا۔ جی کیا اس کو ایکسپلین کیجئے، کون کرے گا اس پارٹ کو؟ پھر آگے چلتے ہیں، جس کو سمجھ لگی ہے اس کو بتائے۔ میں بتاؤں؟ جی جی بتائیے۔ ہم، کل کے ساتھ جب آئے گا بئسما تو اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی جو آیت جس پیج میں ہے اس کے نیچے والی آیت یعنی کہ 93 آیت ہے، قل بئسما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ اور اسی طرح سے اسی پیج میں سورہ بقرہ ہی کی آیت آ رہی ہے بئسما اشتروا، یعنی اشتروا کے ساتھ جب آئے گا تو اس میں اختلاف نہیں ہے بلکہ اس میں قطع وصل ہے، ٹھیک ہے۔ بئسما او به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا۔ سورہ اعراف جو آیت آ رہی ہے اس میں خلفتمونی کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تین جگہ پہ بئسما ہے، یعنی بئسما کی جو ہے، اور باقی قرآن میں کیا ہے؟ بئسما قطع کے ساتھ ہے، قطع، جی قطع ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بئسما کی کتنی حالتیں ہو گئیں؟ 3 حالتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جی وصل کے ساتھ ان 2 جگہ پہ ہے، خلفتمونی اور وشترو کے ساتھ، اور قطع کے ساتھ باقی قرآن میں ہے، اور جو ہے اختلاف کہاں پہ ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں اب الحمدللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، فیما، اس کو پھر سے بول سکتے ہیں عائشہ یا فیضا میم آپ؟ جی شبانہ آپ خود آپ ریپیٹ کیجیے تاکہ آپ کو سمجھ لگے، جہاں غلط ہوگا میں بتاؤں گی۔ اس کی لازمی میسج کر رہی تھی نا میں، تو میرا دھیان نہیں تھا اس لیے میں بولی ریپیٹ۔ دیکھیں کل بئسما جو ہے نا، کل بئسما سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور وصل کیا ہے؟ وصل اس کا اشہر ہے، ٹھیک ہے۔ جی کل بئسما ایک جگہ یہ ہو گیا، پھر والوصل صرف ان 2 ورڈز کے ساتھ، خلفتمونی کے ساتھ اور وشترو کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ بئسما وصل کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ خلفتمونی بھی کیا آیت ہے؟ بئسما خلفتمونی من بعدی، کہ کتنی بری تم نے میرے بعد میری جانشینی کی، حضرت موسیٰ کی ورڈنگ ہے سورہ اعراف میں، جی ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ کی اسی پیج پہ جہاں پہ اختلاف آخری والی آیت پہ ہے، اس کے اوپر آپ کو یاد ہے وہ آیت سٹارٹ ہوتی ہے بئسما اشتروا بہ انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا، یہاں پہ جی جو ہے بئسما وہ وصل کے ساتھ، یعنی 2 جگہ وصل کے ساتھ ہے، باقی قرآن میں قطع ہے، اور آیت نمبر 93 میں البقرہ کی میں اختلاف ہے۔ یہ اس کی 3 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اوکے، اب جزاک اس کی ذرا آیتیں زیادہ ہیں اس لیے اس پہ ذرا فوکس کیجیے گا۔ فیما، فیما قطع، یعنی فیما کو قطع کر کے لکھیے، کہاں کہاں پہ؟ اوہی، اوہی کے ساتھ، افضتم، اشتہت، یبلو، معا، یبلو معا، یعنی کہ یبلو کے ورڈنگ کے ساتھ 2 جگہ پہ ہے۔ پھر کیا ہے؟ ثانی فعلنا، فعلنا کا ورڈ جو ہے یہ انشاءاللہ اب آگے آیات آئیں گی جو آپ لوگوں نے بھی حفظ کرنی ہے، جو طلاق کے بارے میں ہیں اور جو عدت کے بارے میں چیزیں ہیں ان کے یہ آیات ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ فعلنا 2 جگہ وہاں پہ آیا ہوا ہے، 2 جگہ فعلنا سورہ بقرہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ کہاں پہ ہے؟ آیت نمبر 234 میں، اور ایک جگہ ہے 240 میں، یعنی کہ دونوں میں کیا فکرے ہیں؟ فیما فعلنا۔ اب یہاں پہ کہا گیا ہے ثانی فعلنا، یعنی کہ جو فعلنا کی سیکنڈ والی آیت ہے اس میں جو فیما ہے وہ قطع کے ساتھ ہے، جو فرسٹ والی آیت ہوگی اب انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں ابھی، اس میں کیا ہے؟ فیما وصل کے ساتھ ہے،
یہ دیکھیے یہاں پہ جو فرسٹ آیت ہے اس کی وہ کیا ہے، یہ میں نے سائڈ پہ اول فعلنا کے نام سے ہے، فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، یہ آیت نمبر 234 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے، کھولیں گے اس کو، تو اس میں بیوہ کی عدت کے بارے میں ہے، بیوہ کی سوری اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہ کچھ بھی عدت گزرنے کے بعد اپنے حق میں کچھ بہتر کر لیتی ہیں تو فی ما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیوہ کی یعنی عدت گزارنے کے بعد جو وہ کرتی ہیں اپنے لیے بہتر، تو باقیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں اگر وہ کچھ اگر شادی کر لیتی ہیں عدت کے بعد یا کچھ بھی، یہ بیوہ کے بارے میں اس آیت میں ہے۔ اسی طرح آگے بھی 240 میں بھی اسی طرح کی آیت ہے ملتی جلتی، اس میں بھی یہی ورڈنگ ہے، فی ما فعلنا فی انفسہن، یہاں پہ ہے مم معروف، فرق کی صرف اتنا سا ہے، وہاں پہ ہے بالمعروف، یہاں پہ ہے مم معروف، ان 234 میں بالمعروف ہے اور 240 میں مم معروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دوسرا اس کا پوزیشن ہے فی ما فعلنا کی، اس جگہ پہ فی ما جو ہے وہ قطع کے ساتھ ہے، جو اس کی فرسٹ پوزیشن ہے جہاں پہ کیا ہے فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، یہاں پہ جو فی ما ہے یہ وصل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فی مقطع فی ما کی 10 پوزیشنز ہیں جہاں وہ قطع کے ساتھ ہے، اور 11ویں پوزیشن بھی قطع کے ساتھ ہے، لیکن 11ویں پوزیشن میں اور ان 10 میں کیا فرق ہے کہ جو پہلی 10 پوزیشنز ہیں ان میں اختلاف ہے، لیکن قطع ہی اشر ہے، اس میں بھی ہیں کہ 11 کی 11 قطع والی، لیکن 10 جو پہلی ہیں ان میں کیا ہے، اختلاف ہے، قطع بعض مصاحف میں آپ کو قطع ملے گا، بعض میں وصل ملے گا، لیکن زیادہ جو مشہور، زیادہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ قطع پہ زیادہ اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو 10 ہیں کون کون سے، اوہی، افدتم، اشتہت، یبلو کے ساتھ 2، ثانی فعلنا، سو بقرہ میں فعلنا کا سیکنڈ پوزیشن، پھر وقت سورۃ الواقعہ میں، رومن سورہ روم میں، قلع ان کے 2 مقامات ہیں، کہاں پہ، تنزیلو سے کہاں اشارہ ہے، سورہ زمر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سورہ زمر کا سٹارٹ تنزیل ورڈ سے ہوتا ہے، تو سورہ زمر میں 2 جگہ پہ فی ما ہے جو کہ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے، اور اس میں قطع جو ہے وہ اشہر پتہ ہے، ہے، اختلاف ہے۔ السلام ٹھیک ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، اتنا سمجھ آئی؟ اس میں سے کوئی کسی کو کوئی اگر نہیں سمجھ تو مجھے ابھی بھی ساتھ ساتھ بتاتا جائیں گے تاکہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر آپ نے سکوں۔ ہنٹس اس میں کروائی ہیں، آپ نے ہنٹس جس طرح وہ مطلب کہ ہنٹ سے کیسے یاد کرنا ہے؟ میں تو ابھی نہیں کلاس نہیں میں آئی ہوں، آپ نے نہیں کروائی ہیں تو میں ریکارڈنگ سنوں گی۔ نہیں، ابھی تو نہیں ابھی تو میں شروع کیا ہی ہے، ابھی نہیں میں نے بولا، ابھی بتاتی ہوں میں۔ اچھا جی، یہ کیا اگر آپ یہ کائنڈلی دوبارہ رپیٹ کر دیں تو مجھے ہم صحیح طرح فی نہیں ما سمجھ جو آئی۔ ہے، فی ما قطع، فی ما کا ورڈ قطع کر کے لکھنا ہے، لکھا ہوا ہے کہاں پہ، اوہی کے ساتھ، افدتم کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اوہی کیا ہے اور افدتم کیا ہے۔ اوہی آیت اگر ہم دیکھیں تو آیت کیا ہے ہماری، قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما، ٹھیک ہے۔ محرمن حرام کے بارے میں ذکر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ سورہ انعام میں حرام اور حلال کا ذکر ہے، اگر سٹارٹ والی آیات آپ کو ذہن میں اس کی ہوں تو، جانوروں کے احکامات ہیں، مطلب کھانے پینے کے کہ کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے، کیا کیا چیز حرام ہے، کیا کیا چیز حلال ہے۔ سورہ انعام کا یہ ٹاپک موسٹلی یہ بڑا ٹاپک ہے حرام حلال کا۔ تو آپ اس آیت کو یاد رکھنے کے لیے کہ وہی جو ہے وہی کی گئی میری طرف محرمن حرام کی، کہ اللہ کہہ دیجئے کہ نہیں میں پاتا اس میں سے کچھ بھی حرام جو میری طرف وہی کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو حرام کا ٹاپک، حلال حرام کا ٹاپک سورہ انعام کا ہے، تو اوہی ورڈ جو ہے وہ اس سے آپ سورہ الانعام کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ فی ما اوہی سورہ الانعام کا ورڈ ہے، یعنی یہ آیت جو ہے سورہ انعام کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے، لمسکم فی ما افضتم، دوسرا ورڈ تھا افضتم، فقتم جی، ٹھیک ہے۔ افضتم جو ہے افضتم کا مطلب ہوتا ہے جا پڑنا، کسی چیز میں چلے جانا۔ اچھا وہ جو ہے نا یوسف جو ہے ادھر مین روم میں ہے، شاید وہاں پہ ویٹ وہ کر رہی ہیں، کیوں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک منٹ۔ میں بھی مین روم میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ ایک میسج میرے خیال میں چھوڑتی ہوں روم نمبر 1 کا، وہ مجھے بھی نہیں ہوں پتا چلا نا، میں نے کہا پتہ نہیں میں اکیلی کیوں ہوں یہاں پہ۔ تھا اوکے وہاں پر میسج روم نمبر 1۔ اوکے
लमस्सकुम फीमा, अब अलबत्ता तुम पकड़े जाते हैं, फी जा पड़ते किस में, फी ही अजाबुन अजीम, एक बड़े अजाब में। कोई बोल रहा है? पता नहीं को पीछे बोले। अच्छा, तो ये इसमें जा पड़ते बड़े अजाब में, ये ताल्लुक है हजरत आयशा के किस्से से इसका। ठीक है, और आपको पता है हजरत आयशा का जो किस्सा है वो किस सूरा में है? सूरह नूर। ठीक है, इसे आप ये सूरह नूर की यानी फीमा अफक़्तुम से आप क्या करते, इसे याद रख सकते हैं, ये सूरह नूर की आयत है, फीमा अफक़्तुम, ये ऊही से, फीमा ऊही कौन सी सूरा है? सूरह अनआम। फीमा अफक़्तुम कौन सी सूरह सूरा है? नूर। सूरह नूर। सूरह नूर। ओके, फीमा इश्तहत, इश्तहा, इश्तहा होता है चाहना, ठीक है, वहुम और वो, फीमा इश्तहत जो वो चाहेंगे, अनफुसुहुम अपने लिए, खालिदून वो हमेशा वहां पे रहेंगे, यानी कि जन्नत की बात बताई जा रही है कि जो वो चाहेंगे वो वहां पे उनको मिल जाएगा, हर चीज जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। तो इसको आप जो अम्बिया के साथ किस तरह याद रख सकते हैं कि अम्बिया जो है वो सबसे उनका आला मुकाम है, तो जन्नत में जाहिर है वो जाएंगे और वो जो चाहेंगे वो अपनी नफ्सों के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ये आयत फी मश्तहत किसके साथ अटैच है? ये अल अंबिया के साथ। ठीक है, सूरह फिर अंबिया। अगला, हाँ अगला जो है वो तो फिर वलाकिन लियबलुवकुम फीमा आताकुम, लियबलू, ये जो ऊपर पोएम में था ना, यबलू मा, फायजा जी आपका माइक ऑफ हो गया है। जी, यबलू मा, यबलुवकुम ये वर्ड है, यानी दो जगह पे यबलू के साथ फीमा आया हुआ है, कहाँ कहाँ पे? मायदा में नीचे से नरम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? नरम पढ़। फायजा जी आपकी आपके माइक से आवाज आ रही है या पता नहीं किसी और के। वलाकिन लियबलुवकुम फीमा आताकुम, ठीक है, लियबलुवकुम आजमाइश, ताकि वो आजमाए तुमको। ठीक है, आजमाइश से है, तो आजमाइश हमारी मायदा को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि खाना जो है दस्तरखान, ये भी हमारी आजमाइश में है। ठीक है, और अनआम, इसमें भी खाने पीने का जिक्र है और हलाल हराम का जिक्र है, तो ये भी हमारे लिए आजमाइश है। तो लियबलू जो वर्ड है, यबलू मा, ये दो सूरतें कौन सी हैं? एक है मायदा सूरह और एक है अनआम। अनाम और सूरह मायदा। अनाम यानी कि वो मतलब जानवर, और मायदा जो दस्तरखान पे आ जाए तो वो बिल्कुल खाने की चीजें। बिल्कुल। ठीक है, तो ये पांच सूरतें कौन कौन सी हैं? ऊही, कौन सी सूरह है ये? ऊही से हम क्या याद रखेंगे? सूरह अनाम। अफक्तुम, अफतुम सूरह नूर। सूरह नूर। नूर। इश्तहत, सूरह निसा। कौन सी? नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी, अंबिया। 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 अंबिया, जो वो चाहेंगे वो वहां पे वो उनको मिलेगा, तो वो जी अंबिया। जी। यबलू मा, दो जगह पे यबलू के साथ आजमाइश वाली सूरतें कौन कौन सूरह सी हैं? माइदा और सूरह अनाम। हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, नंबर 6, 6 पे क्या है? सानी फ़अलना, यानी फ़अलना वर्ड के साथ दो जगह दूसरी पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है? फीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, बिल मारूफ के साथ जो है वो मौसूल है, ये याद रखना है आपने। और मिम मारूफ के साथ सानी फ़अलना जो है सेकंड पार्ट जो है वो है मिम मारूफ के साथ फीमा जो है वो कता है। ठीक है, फीमा फ़अलना, और ये इंशाल्लाह आप एक दो दिन में वो आप लोग यहाँ दोबारा तक पहुंच बता जाएंगे दो, इन आयत तक। जो आपने बताया है फी मा फअलना, ये कता है मारूफ के साथ, ये कहा आपने? नहीं, मारूफ नहीं, मारूफ दोनों जगह पे है, दोनों जगह पे तकरीबन सेम आयत है, सिर्फ ये इस एक हरफ जर का फर्क है। ठीक है, 234 में है बिल मारूफ और 240 में है मिम मारूफ। अच्छा, ठीक यानी है, सूरह बकरा में दोनों आयतें ये। हाँ जी, दोनों दोनों आयतें सूरह बकरा में में दो सात सात पेजेस है, उनके अंदर है 234 240। तो इसमें ठीक है, हमने ये लिखा है कि फी मा फअलना फी अनफुसिहिम मिन मारूफ, ये वाली जो है इसमें कता के साथ है, दूसरे के साथ वसल में। बिल्कुल। ठीक है, जी जज़ाक। जिसमें ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि बिल मारूफ जो है, बिल जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें फीमा भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें मिम मारूफ, मिन जो है हरफ जर अलग लिखा हुआ है, तो इसमें फीमा भी
الگ ہے. اس طرح آپ ذہن میں پکچر سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالمعروف اور بالمعروف میں با جو ہے وہ الگ تو نہیں لکھا جا سکتا نا، وہ تو جڑ کے ہی معروف کے ساتھ آئے گا بالمعروف. تو یہ بالمعروف بھی وصلاً لکھا ہوا ہے، جڑ کے لکھا ہوا ہے، تو اس میں بھی جو فیما ہوگا وہ بھی وصل کے ساتھ ہوگا، اور بالمعروف والی آیت میں فیما جو ہے وہ قطع کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے سورۃ الواقعہ. وقعت، سورۃ الواقعہ کی کیا آیت ہے؟ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے اس طرح کہ تم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے. فی ما لا تعلم. ٹھیک ہے. یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے. پھر روم کی کیا آیت ہے؟ شرکاء فی ما رزقناکم، شرکاء فی ما رزقناکم. یہ اب آپ نے آیت تھوڑی سی ہی دیر میں رکھنی ہے کہ شریک ہونے والوں کو شرکا کہتے ہیں. ما رزقناکم، میری تو آواز چلی گئی تھی، ابھی آئی ہے. شرکا، کیا آپ نے اس چیز؟ کا کیا بتایا؟ یہ شرکا جو ہیں وہ شریک ہونے والے، یعنی کہ کسی بھی رزق میں، یہ کیا ہاں اس جی کا بالکل. میننگ کیا ہے؟ اچھا. ایک منٹ. 28 آیت ہے یہ سورہ روم کی. شرکاء شریک ہونا، فیما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا. یعنی یہاں پہ ایکچولی اس آیت میں جو ہے غلاموں کا ذکر ہے کہ تم وہ جو ان کو تمہارے اپنے رزقوں میں شامل کرو، مطلب یعنی کہ وہ ہمارے رزق میں شریک ہوتے ہیں نا ساتھ ہمارے. جس اچھا طرح فائدہ جی یہ بتائیے، سورہ روم ویسے بیسیکلی یہ کس اس کا پوائنٹ آف وہ کیا ہے، مطلب یہ کس پہ سینٹر کرتی ہے؟ جس طرح سورہ بقرہ کی اس آیتوں سے سورہ روم میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے، اس سے ہم اس کو ریلیٹ کر لیں گے. مجھے اب اس طرح فی الحال تو نہیں اندازہ. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا، صحیح، مجھے پتا. نو پرابلم، صحیح ہے صحیح ہے. ہاں. تو یہاں پہ شرکاء فی ما رزقناکم شریک ہیں کس میں؟ تمہارے جو ہم نے رزق تمہیں دیا اس میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ غلام کے بارے میں تھوڑی سی آیت ہے کہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. تمہارے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، کوئی بھی اس رزق میں شریک ہیں جو ہم نے تم کو دیا، کہ تم اس میں برابر ہو، ان سے تم ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے. مطلب بہرحال یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شرکاء سے مراد جو رزق میں آپ کے شامل ہیں، جو آپ کے ساتھ کھاتے پیتے لوگ ہیں. بہرحال یہ سورہ روم کی آیت ہے. اس کو جس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، را سے یاد رکھ سکتے ہیں شرکاء کو، کہ اس میں بھی روم میں بھی را ہے. رزقناہم یعنی کہ ان کی را سے اگر کوئی ریلیشن بنتا ہے. بہرحال یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ شرکاء فیما رزقناکم سورہ روم کی آیت ہے. ٹھیک ہے. پھر زمر میں جو ہیں 2 آیات ہیں جن میں فیما قطع کے ساتھ ہے. کیا کیا ہے وہ؟ 3rd آیت ہے فیما ہم فیہ یختلفون، اور 46 آیت ہے فیما کانوا فیہ یختلفون. اب ایک اور جگہ پہ فیما کانوا فیہ یختلفون جو ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 124 میں بھی ہے. یہ سیم ورڈنگ، لیکن اس میں کیا ہے کہ فیما کانوا فیہ یختلفون میں فیما وہاں پہ وصلن ہے، یہاں پہ قطع ہے زمر میں، لیکن النحل میں وصل کے ساتھ ہے. لیکن آیت تھوڑی سی وہ ڈیفرنٹ ہے شروع میں. تو وہ آیت کیا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یہ نحل کی آیت ہے. جبکہ اچھا زمر اس میں کی ہم آیت یہ تھوڑی دیکھ سی. سکتے ہیں فائزہ جی کہ ربو کا میں جی جی ربو کا بھی جڑا ہوا ہے، اور ان اللہ میں اللہ الگ ہے، تو وہاں وہ قطع ہے اور یہاں وہ منسلک ہے، نہیں یعنی نہیں کہ نہیں نہیں موصولہ نہیں وہ دیکھیں وہ آیت ڈفرینٹ ہے. یہ آیت جو ان اللہ والی آیت ہے نا، یہ ڈفرینٹ ہے. یہ ہے ہے. فیما ہم فیہ، ہم ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے. رائٹ. یہ جو نیچے والی آیت ہے نا، آیت نمبر 46، اصل میں وہ یہ آیت کے اوپر لکھی ہے میں نے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. قل اللہم سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس 46 آیت کا سٹارٹ یا میں اتنی لمبی تو آیت آئے گی بھی نہیں. اگر فرض کریں آ جاتی ہے وہاں پہ کہیں پہ، تو وہ یہاں سے ہی لیں گے انت تحکم. ٹھیک ہے. اتنا سا پارٹ ہی ہوگا انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. تو انت تحکم یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 46 میں ہے، یعنی کہ انت تحکم بین عبادک اور ان اللہ یحکم، ان میں یہ جو فیہا ہے وہ کیا ہے؟ قطع کے ساتھ ہے. قطع جبکہ کے ساتھ. وَإِنَّ رَبَّكَ، یہاں ربہ کا ہے،
ان دونوں آیات میں کیا ہے؟ ان اللہ اور اللہما، اللہ اور اللہما ہے ان دونوں آیات میں جن میں قطع ہے، جی ٹھیک ہے؟ اور جن میں وصل ہے جس جی میں، اس میں ربا کا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ. جی عائشہ. اچھا، یہ آیات بھی یاد کرنی ہوگی جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں؟ تھوڑا تھوڑا سا، مطلب اتنا سے کہ اگر آپ کو بغیر سورت کے نام کے آپ کو آیت آ جائے، مجھے ایکچولی نہیں کسی کو، دیکھیں فائزہ جی، لیکن یہ کہ میرا خیال میں جس طرح پڑھتے ہیں تو اب یہ ہمیں کیونکہ یہ آیتیں پھر ریوائز کریں گے تو ذہن میں ہوگی، بے شک زبانی یاد نہ ہو لیکن ہاں بالکل مطلب اس طرح پتہ بالکل، ہے نا، اس کا تھوڑا دیکھ کے تھوڑی پتہ ہم چل جائے. کر رہے ہیں نا ایکچولی. ابھی تک نا کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کا پیپر ہوتا کس طرح ہونا ہے. جو ہم سے پہلے والا بیچ ہے ان کا پیپر ہے تھرسڈے کو ہے انشاءاللہ. جب ان کا ایک دفعہ پیپر ہو جائے گا نا، پھر وہ انشاءاللہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہ آ سکتی ہیں. پھر ہمارے لیے تھوڑا سا ایزی ہو جائے شاید. اگر ان کو بالکل اسی طرح ہی آتی ہیں جس طرح کے خالی صورتوں کے نام سے یا خالی پوئم کی حد تک جو بتایا گیا ہے وہی آتا ہے، پھر تو وہ ایزی ہے ماشاءاللہ، وہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوا ہے پہلے سے. اگر یہ آیات کے حساب سے آتا ہے تو پھر تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگانا پڑے گا اس پہ تو، لیکن اتنا کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. جو ہم نے پہلے کیا ہے وہ آپ کو یاد ماشاءاللہ سے ہو چکا ہوا ہے، اور یہ بھی آپ کو 2-3 دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. مجھے تو یہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ لگ فائزہ رہا جی، یہ تو ایٹ دا ٹاپ آف یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے جو مطلب ٹاپ کی جو سب سے ہیڈنگ ہے، فی جارہ مع موصولہ، یہ تو اس میں تو موصولہ لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہے. مطلب یہ فی جو ہے حرف جر ہے، اور ماں جو ہے وہ مائع ہاں موصولہ کہلاتا ہے. یہ گرامیٹیکل اس کی اچھا معنی ہے. اچھا، اوکے اوکے رائٹ، صحیح. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا آپ یاد رکھ سکتے ہیں زمر میں کہ دونوں آیتوں میں اللہ اور اللہما والی آیات ہیں یہ، جبکہ جو سورۃ نحل میں آیت ہے فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں ربا کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے. جی اب یہ 10 جگہ کون کون سی ہوگی، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. اوہی کون سی سورہ؟ وہی سورہ نام، وہی افقتم، کی گئی جو کھن افت، سورہ نور، اشتہت، اشتہت آپ انبیاء، نے کہا، اشتہاد سورہ انبیاء، انبیاء، یبلو معا، مائدہ سورہ اور انعام اور انعام، سورہ معدہ. ثانی فعلنا. سورہ بقرہ. کیا آیت کیا ہے بتائیے؟ فی اس میں آپ نے کہا ہے کہ جس میں من ہے، من معروف ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیما فعلنا فی انفسہن من معروف. اور جو اس کا پہلے والا فعلنا ہے اس میں کیا ورڈنگ ہے؟ بالمعروف. اس میں بالمعروف ہے، وہ جڑا ہوا ہے، اور اس میں من جو ہے وہ مطلب ادغام ہو رہا ہے لیکن من ہے تو الگ ہی نا. ہاں بالکل. وقعت، سورہ واقعہ. واقعہ. روم، روم، روم میں شرکا، یعنی شورکا. کہ روم میں شرکا فی ما روم ہے، شرکا اور فی ما شرکا فیما رزقناہم. رزقناکم. اور قلع تنزیل 2 جگہ تنزیل میں ہے. کون سی سورہ ہے یہ؟ شورا، سورہ شورا. شورا نو نہیں نو نو. نہیں، زمر ہے، زمر میں 2 دفعہ آپ نے ہوں کہا کہ اللہ اور اللہما کے ساتھ ہے، جبکہ ایک اور جگہ پہ ہے نحل میں جو کہ وہ نحل جو ہوتی ہے شہد کی مکھی کو کہتے ہیں نا. فائزہ جی میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. تو اس میں ربو کا کے ساتھ ہے، تو وہ فیما جڑا ہوا ہے، اور یہ ان دونوں میں زمر میں اللہ اور اللہما کی آیت ہے، اور اس میں یہ قطع ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ان 10 جگہوں پہ اب کیا تھا؟ ان 10 جگہوں پہ اختلاف تھا، مختلف تھا. اختلاف تھا، اور ہاں، قطع جو ہے وہ اشر تھا. اچھا ٹھیک. ٹھیک. ایک جگہ پہ اب جو ہے بالاتفاق جو ہے وہ قطع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ سورہ شعراء کی آیت ہے. کون سی چھوٹی سی آیت ہے، وہ آپ کو 1-2 دفعہ دیکھیں گے تو یاد رہے گی. اتترکون فی ما ہاہنا آمنین. شعراء کی آیت نمبر 146. اتترکون فی ابھی ما. مجھے اس میں یہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ فی ما جو 10 جگہ پہ ہے تو یہ پورا اس میں اختلاف ہے، اور ایک جگہ پہ اختلاف نہیں، مطلب کیا؟ ہاں یہ ویسے بات ویسے انٹرسٹنگ ہے، لیکن میں نے کہیں نہیں، لیکن اچھا کیا آپ نے شبانہ گیا جی، کہ میرے 10 دماغ میں جگہ نہیں جو آ ہے نا، رہی. 10 جگہ اختلاف ہے کہ قطع ہے یا وصل ہے. ہوں، ٹھیک ہے. جی. کچھ مصاحف میں قطع ہوگا، کچھ مصاحف میں وصل ہوگا، لیکن زیادہ تر مصاحف میں کیا ہوگا؟ قطع. قطع. پتہ قطع. ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی ان 10 میں جو ہے 2 اوپینین ہے، لیکن شعراء کے بارے میں ایک ہی اوپینین ہے، بالاتفاق یہ جو ہے قطع ہے.
اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کسی اور مصحف میں اچھا فائزہ فیما جی، یہ جو مختلف مصاحف بھیجے جاتے تھے، جیسے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھیجے گئے تھے، تو اٹ مینس کہ یہ اس وقت سے یہ اختلاف ہے اور بعد میں یہ نوٹ کیا گیا اور پھر اس کی پوئم بنی؟ ہاں ظاہر ہے. مطلب ایسے ہی سوال ہے ذہن میں آیا. تو اب میرا سوال یہی ہے کہ اختلاف میں 3 حالتیں ہیں نا، 3 حالتوں میں جو اختلاف کے آپشن ہے اس میں ہے یہ سارے سب، تو یہ ہاں 11واں جو بول رہے ہیں بالکل آپ، یہ بھی بالکل 10 اختلاف، جی تو پھر یہ تو بال اس کے بھی اتفاق عدد کیسے حالات ہوگا؟ 3 ہی ہوں گے نا. ایک ہو جائے گا یعنی کہ قطع اشر جس میں ہے ایک باقی سب میں 10 میں قطع اشر ہے، اس میں بالاتفاق قطع ہے، اور باقی قرآن میں فیما موصولہ ہے جو ہے وہ موصولہ پایا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے عدد بالکل. حالات تو 3 ہی ہوں گے نا. جی 3 حالات ہیں اس کے. ایک سورہ میں قطع ہے، باقی سارے قرآن میں وصل ہے، اور 10 جگہ اس کا اختلاف ہے. ہاں یہ صحیح ہو گیا، سیدھے طریقے سے ہو گیا. تو ہاں، تو ٹھیک ہے. میرا سوال یہاں پر 11 نمبر کیوں ڈالا گیا یہاں پر؟ 10 کے یعنی بعد 11 11 آتا ہے. یعنی کہ ٹوٹل 11 دفعہ 11 نمبر پہ 11 جگہ پہ یہ پوئم قطع میں ہے. اس کا ذکر ہے. مطلب قطع ہے. یہ پوئم میں تو یہ کہا گیا ہے 11 جگہ پہ قطع ہے، لیکن ہمیں کیا اچھا. بتایا گیا ہے کہ پہلی جو 10 جگہ ہے، دیکھیں نا اس کا کلر بھی انہوں نے چینج ڈفرنٹ کیا. 10 اور طرح ہاں کے ہیں، جی. 11واں اور طرح کا ہے. اچھا. 11 جگہ پہ قطع، لیکن پہلے 10 کے قطع ہونے میں اختلاف ہے. ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آئی اس کی کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور شعراء میں کیا ہے؟ بالاتفاق قطع ہے، اور باقی قرآن میں کیا ہے؟ سارے قرآن میں بس یہ موصولہ موصولہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا فائزہ جی، قلعہ سے کیا مراد ہے؟ کسے؟ روم قلعہ پویم میں ذکر ہے قلعہ. نا روم. ہاں قلعہ کا مطلب ہے 2 جگہ. اچھا قلعہ کا ماں کا مطلب بھی فائزہ جی 2 دفعہ ہی ہوتا ہے نا. ہاں ماں جی. ایک دفعہ آپ نے مجھے مع پہلے ساتھ. بتایا تھا، اور قلعہ کا ماں کا مطلب ہوتا ہے نا ساتھ. عربی میں مع ساتھ ود، یعنی کہ یبلو کے ساتھ 2 جگہ. یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ یبلو ورڈ کے ساتھ 2 دفعہ جو ہے فیما ہے. یہ یبلو دیکھیں نا، وہ لیبلوکم 2 جگہ کیا. یبلو ورڈ کے ساتھ. قلعہ تنزیل کے تنزیل میں 2 جگہ ہے. سورہ زمر میں 2 جگہ پہ فیما اچھا جو ہے یہ وہ قطع. سائدہ جی کچھ پوچھ رہی ہیں، دیکھیں انہوں نے لکھا ہے روم میں شور نہیں ہے. نہیں، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، وہ بول رہے ہیں کہ وہ سن رہی ہیں روم میں ان کے شور ہے، ان کے روم میں شور، اس لیے مائک نہیں کیا کھول روم رہی. میں شور ہے؟ سورہ روم میں کچھ نہیں ہے. ہاں جی آگے چلیں. اتنا سمجھ آیا؟ جی جی ہاں جی الحمدللہ. اس سے پہلے آپ نے مطلب پچھلے کیے وہ میرے رہ گئے، پر چلے نہیں ایک ہی شاید میرا خیال ہے، زیادہ تو نہیں کیا. 20 سما خالی کیا ہے. اچھا. وہ اب آپ اس میں سے دیکھیے گا. تھوڑا ہی کرتے ہیں، سارا نہیں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی آپ کو آتا ہے کیونکہ یہ آیتیں تھوڑی سی ہیں، بس یہاں تک ہی کریں گے آج انشاءاللہ. فَأَيْنَمَا تک. اچھا جی، فَأَيْنَمَا كَنَحْلِ صِلْ. فَأَيْنَمَا. اچھا اب یہ نا آپ کا ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کا ٹیسٹ بھی ہو رہا جی ہے جی فائنہ اس میں ہے نا جس میں آپ فائنہ بری طرح فیل ہو رہے ہیں. تو کیونکہ صورتیں سمجھ آیتیں سمجھ نہیں پیچھے والی آئی ان کو، 20 سما والی آپ سے بھی سنتے ہیں بعد میں. ٹھہر جائیں. اچھا بے سمجھ کرو بھی انفسہم، وہ اوپر والی ہے نا، اور نیچے والی ہاں کل ان بھی کو سما سمجھ یا کر امرکم بھی بالکل ایمانکم. بالکل بالکل ان کو مل نہیں رہی تھی، ان بچوں کو نا مل نہیں رہی تھی کہ وہ کہاں پہ. اچھا اچھا جی میں نے تو فَأَيْنَمَا. ابھی میں پیچھے ہوں سب سے نا، تو اسی لیے میں ادھر پیچھے ہی ہوں نا، اسی لیے مجھے پتا ہے آپ لوگ آگے نکل گئے. چلیں جی بتائیں. فَأَيْنَمَا سورہ بقرہ میں فَأَيْنَمَا کو کون سی آیت ہے؟ فا کے ساتھ. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ جو آیت ہے یہ ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، آپ تو سب سے آگے گزر گئی. کہاں پہ یہ آیت؟ کس والے نہیں پیج کہاں، پہ؟ یہ اب یہ والا سوال ذرا سا مشکل ہے، لیکن یہ کون بتائے گا یہ آیت کہاں پہ؟ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا. أَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ دوسرے پارے سیاقول میں، کے پہلے پیج پہ ہے نا. لائف مشرق دوسرے پارے میں ہے، ہاں کون سا؟ دوسرا پارا ہاں نہیں تو میں دوسرا سیاق بھی پارا. الوا. سیاقول ہی کہہ نہ رہی نہ ہوں، نہ سیاقول دوسرا کے پارا تو دوسرے پیج پہ ہے. تیسرا روبہ ہے. ہاں جی تیسرا روبہ ہے یہ. کہاں پہ کون سا بلا پیج کون سا مجھے وہ بتائیے پیج. پیج نمبر نہیں یاد آئے گا، پیج نمبر پیج نمبر نہیں بتائیں، اس کی پہلی آیت کون سی ہے اس پیج کی؟ یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. للہ المشرق والمغرب.
फाइनमा तुवल्लु हाँ फल्लाह। आयत नहीं बिल्कुल नहीं, बता रहे हैं ना। आयत यही है, लेकिन ये पेज के ऊपर से शुरू में, पेज यहाँ से नहीं शुरू होता, ये नीचे थोड़ी सी आती है, इतना मुझे बिल्कुल। याद है। ये लेकिन कौन पेज सा नहीं पेज, याद। इस पेज की फर्स्ट आयत कौन सी है? असल में मेरा मुसहफ डिफरेंट है ना, तो मेरे मेरे मैं वो मदनी मुसहफ के लिहाज से नहीं चल रही, मैं तो दूसरे से वो है। ये है वक़ालतिल यहूदु लैसतिन लैसतिन नसारा अला नसारा। शै। ठीक यस, है, इस यू आर पेज पे राइट। है वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं वापस लेसन पे। फ़अयनमा, अच्छा फ़अयनमा का वर्ड जो है तो बकरा की तरफ इशारा है। यहाँ पे फ़अयनमा वसल है, यानी फ़ा के साथ अयनमा सो बकरा में है और ये वसल के साथ है। ठीक है, कन नहली सो नहल में भी वसल के साथ है, सिल वसल यानी कि मिला के। फ़अयनमा कन नहली सिल, कि फ़अयनमा को भी मिला के लिखे और कन नहली नहल की तरह, यानी कि नहल की तरह बकरा को भी, इन दोनों सूरतों में अयनमा जो है वो सिल मिला के लिखा गया है। ठीक है, फ़अयनमा जी, किन किन नहीं, दो जगह पे मिला के लिखा गया है? बकरा में सूरह और बकरा में नहल और नहल में। नहल में। ठीक है, अब आयतें देख लेते हैं। ये हमारी आयत है वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, आयत नंबर 115 अल बकरा। दूसरी आयत जो नहल की क्या है? अयनमा युवज्जिहु ला यअति बिखैर। अयनमा, फिर जिस तरफ मुंह कर लो हम। जहाँ कहीं भी वो जाएगा, वो रुख करेगा, यानी ऐसा ऐसा वर्कर आपका जो कि सिर्फ आप पे बोझ है, उसके बारे में ये बात हो रही है कि जहाँ वो जाता है कोई खैर की खबर नहीं लाता। अच्छा। ठीक है, अयनमा जी। युवज्जिहु ला यअति बिखैर, सूरह नहल की आयत है। वह मुख्तलिफ, तीन जगह पे इसका इख्तिलाफ है, यानी कि अयनमा जो है दो जगह मौसूला है, बाकी कुरान में यह कता के साथ है, और तीन जगह पे इसका इख्तिलाफ है, शुअरा, अहज़ाब और निसा। शुअरा की आयत आपने थोड़ी सी आगे पीछे देख लेनी है, वक़ील लहुम अयनमा कुंतुम तअबुदून। फिर अहज़ाब में क्या है? मलऊनीना अयनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला। और निसा में क्या है? अयनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत। ये अब वो जो वाला शुअरा, युद्रिकुम है जो वो सेम मिसलैन है ना, इसमें ये कोई बिल्कुल इदगाम। हाँ। बिल्कुल ये तो मिसलाइन है। अच्छा, शुअरा में क्या है? ये देखिए, ये लिखा भी हुआ है रेड के साथ कि आइन शुअरा में कता जो है वो अशर है, जबकि अहज़ाब और निसा में वसल अशर है। इन तीन में इख्तिलाफ है, शुअरा, अहज़ाब और निसा। अब आज की लेसन में जो याद करने वाली एक चीज़ है, बस वो यही वाला पेज है। पिछले तो आपको बकरा वाले तो आते हैं माशाल्लाह से, ये सारे भी चूंकि उन लफ्ज़ों के साथ हैं तो वो इतने मुश्किल नहीं याद करने, पूरी पूरी आयतें तो नहीं याद करनी पड़ेंगी। ये वर्ड ही आपको पता है जो पोइम में है। तंजील का है कि फीमा अच्छा कानू फी, देखिए फायजा जी, देखिए फीमा शुरा इधर भी जो है, इधर बिल इत्तफाक इसमें था, और जो अगले वाला अभी हमने किया फाइनमा, हाँ वो भी शुरा बिल्कुल वाला जो है वो कटा हुआ है, मतलब मकतूब है, बिल्कुल, देखें। इसमें भी मकतू हाँ। है। ठीक है, बिल्कुल हाँ। इसमें भी मकतू है और उसमें भी मकतू है। फीमा, ऐनमा भी मकतू यानी कि अशर है। इख्तिलाफ है वैसे इसमें, लेकिन फीमा में कोई इख्तिलाफ नहीं है, और फीमा में जो है वो पता ही बेइत्तेफाक है, पता ही है। पता है। ठीक है, फ़अयनमा कन्नहल यसिल व मुख्तलिफ फी शुअर अल अहज़ाबि वन निसा वुसिफ। तो ऐनमा की कितनी हालतें हो वुसिफ गई? का तीन क्या हालतें। मतलब हो गया फायजा जी? किसका? वुसिफ बयान करें। बयान करना। ये शोरा, अहज़ाब और निसा में, यानी कि वह मुख्तलिफ, यानी और मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफुन फी को बयान करें किस किस में? शोरा में, शोरा अहज़ाब में, में, निसा अज़ाब में, और निसा में। इन तीनों और में शोरा बयान में जो है वो कता अशर है, और करें। के अज़ाब और निसा में वसल अशर बस ठीक है। फाइनामा है। की भी जी। कितनी हालतें हो गई? तीन हालतें हो तीन। गई। दो जी। जगह वसल, बाकी कता, हम्म। और तीन जगह तीन इसका जगह कता, इख्तिलाफ। और तीन जगह, अच्छा बाकी कता और तीन जगह इख्तलाफ, और इख्तलाफ में हम्म भी कता अशर कहाँ है, और कता सब ठीक हो गया, शोरा यानी जज़ाकल्लाह। पहले में ये जो है वो क्या है? इस तरह अगर आप कता निशान अशर है। लगा, इसमें कता अशर है पहले में, और दो में हम्म, क्या है? उनमें वसल वसल अशर है। अशर है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं ना, पहले क्या है फ़अयनमा वसलन है, तो इसी तरह से हम्म, जब की बात हो रही है वह मुख्तलिफ, यानी कि उसका इख्तिलाफ, पहले था वसल अब क्या हो गया
قطع. شعراء میں کیا آ گیا؟ قطع. اور اس کے بعد دو بچہ، وہ دونوں میں وصل اشر ہے. پھر وہ صف کی طرح ہے، یعنی پچھلے والے کی طرح صفات ہے. یہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہاں تک میں ہے اتنا کافی ہے، اس کو اب یاد کر لیجیے، تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا مزید آگے اس کو کریں گے. اچھا، اس سے پہلے والا نکالیے. اس سے پہلے والا کیا تھا؟ فیما. جی، فیما میں بھی جو آیتوں کے بارے میں ہے، یہ 3 آیتیں تین ان کون سے سی؟ شروع ہو رہی. ہاں، یہ رہی شروع کی جو ہے 3 آیتیں. 3 1 2 3 4 آیتیں جو ہے انعام، النور، انبیاء اور نیچے انعام. یہ 3 آیتیں ان سے شروع ہو رہی ہے. اور اس سے وہ آپ مائدہ کو باقی. آپ کو جب پوئم آتی ہے نا انشاءاللہ، تو یہ آپ کو ان لفظوں سے بھی یاد ہو جائے گا. اوہی، انعام ہے، وہی افت، تم اشتہت. ہاں، نور تم ہے. آپ نے کہا سورہ نور ہے. اشتہت جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں جو تھا نا، نہیں اشتہت انبیاء کا تھا. انبیاء کا تھا. ہاں ہاں. اور یمین ماہ میں کھانا اور جو ہے وہ دسترخوان دونوں مائدہ. ہاں، یہ یہ ثانی ثانی کا یاد فعلنا نہیں سورہ رہتا. بقرہ. سورہ جی، بقرہ نا، ثانی فعلنا. ثانی فعلنا سورہ بقرہ کا ثانی والا فعلنا جو ہے، پہلے والا دو جگہ فعلنا فالنا نہیں ہے ہے. نا، فالنا کا ورڈ ہاں سورہ بقرہ میں 2 جگہ آیا ہے، تو جو سیکنڈ پوزیشن پہ فالنا ہے اس کا یہ پوئم میں ذکر ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اختلاف ہے اور قطع اشر ہے اس میں. ثانی فعلنا. ہوں. اور پھر وقت ہے میں واقعہ ہے آپ نے کہا. اور پھر رومن قلعہ، یعنی روم میں جو ہے وہ ایک روم میں بھی قلعہ کا مطلب ہے کی طرح. رائٹ. نہیں، قلعہ یا قلعہ دونوں. تنزیل، دو قلعہ بولے نا. تنزیل. اچھا، قلعہ تنزیل کے ساتھ ہے، تو انہوں نے ہوں درمیان میں ڈاٹس کیوں ڈالے ہیں؟ وہ شعر اس طرح بنایا ہوا ہے نا، ثانی فعلنا اچھا. وقعت روم قلعہ تنزیل شعراء وغیرہ. شعراء وغیرہ حاصلہ. وہ پوئم کو انہوں نے بیلنس وغیرہ کرنا. حاصلہ کا کیا مطلب ہے؟ اور نہیں وہ ملے ہوئے، یعنی سارے نہیں قطع ہی وہی ہیں. رہا، اور ہاں. ان کے علاوہ، ان 11 کے علاوہ جو ہیں وہ سارے وصل ہیں. اچھا، ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا، صحیح. ٹھیک ہے، وغیرہ حاصلہ کہ ان کے علاوہ باقی ٹھیک ہے. ہیں وہ صلہ مطلب ملے ہوئے ہیں سارے یہاں سے فیما. پھر سے بتائیے سر، رومن قلعہ. رومن سورہ روم کی آیت ہے. ٹھیک ہے، شرکا افیما رزقناکم. قلعہ تنزیل، قلعہ کا ورڈ تنزیل کے ساتھ ہے کہ تنزیل میں 2 جگہ پہ فیما ہے قطع کے ساتھ. یعنی سورہ زمر میں. سورہ زمر میں 2 جگہ پہ قلعہ سے مراد 2 جگہ ہیں، 2 times 2 twice. پوزیشنز ہیں جہاں پہ قطع کے ساتھ فیما ہے. زمر 3 اور زمر 46. فیما ہم فیہ یختلفون اور فیما کانو فیہ یختلفون. دیکھیں صرف ایک اوپر والے میں ہوں میں، نیچے میں قانون بالکل. ہے، دونوں زمری. ٹھیک ہے، اور اور ایک میں النحل آپ میں نے بھی کہا ہم تھا دیکھیں. اللہ ہے اور اللہ ہما ہے، یہ بھی آپ نے بتایا. ہاں، اگر آپ کو فرض کریں آیت میں دے دیتی ہوں کہ بتائیے جی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ڈیش کانو فیہ یختلفون. تو ڈیش میں کون سا فیما لگے گا؟ قطع کے وصل کے ساتھ. تو کیسے پہچانیں گے؟ فائزہ جی دوبارہ کہیں، مجھے آواز نہیں آئی. آپ نے کیا کہا؟ کیا لگے گا؟ یہ پچھلا سینٹینس پورا کر دیں پلیز. اگر وصل کے ساتھ لگے گا. اگر آپ سے پوچھا جائے، یعنی اس آیت پوچھی جائے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ہاں، يَوْمَ تو اب ربا کا الْقِيَامَةِ. کیونکہ جڑا ہوا ہے نا، آپ نے کہا تھا ربا کا میں فیما جو ہے وہ وصلن آئے گا، اور یہ نحل کی ہے. بالکل. اور اگر ان اللہ کے ساتھ آتا ہے یا اللہم کے ساتھ آتا ہے فیما، تو پھر کیا تو ہوگا؟ وہ زمر میں آئے گا اور وہ فیما قطع ہوگا، بالکل. ٹھیک ہے، اس طرح آپ یاد رکھ مقطوع سکتے ہوگا. اچھا مسز قمر، آپ نے کیسے پہچانا یہ سورہ زمر میں آئے گا اور قطع ہوگا؟ یہاں آیات میں یہ ابھی کیسے پہچانا؟ فائدہ جی نے بتایا نا، یہ ابھی میں سن رہی تھی. میں تو سننے پہ زیادہ توجہ تنزیل دے ہے رہی ہوں، نا. میں دیکھ تو رہی نہیں تھی. دیکھیے نا. دیکھیں انہوں نے، میں فائدہ جی اگر آپ اجازت دیں تو میں جی بتاؤں کہ میں نے کیسے پہچانا. سوال میرا بتائیے ہے. بتائیے. دیکھیں فائزہ جی نے بتایا کہ دیکھیں اللہما اور اللہما اور اللہ کے ساتھ جو بھی فیما لکھا ہوا ہے وہ قطع ہے اور وہ زمر میں ہے. اور جو ربی کا ہے، یا یہ ربی کا تھا کہ ربا کا تھا، کیا تھا؟ ان ربا کا. یہ والی ربا کا، دیکھیں ربا کا جو ہے نا جڑا ہوا ہے. ویسے تو اللہما کو آپ دیکھیں تو اللہ اللہ ہے نا، تو اس کو آپ اللہ واحد کر کے اس طرح ذہن میں رکھیں نا کہ وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کچھ جڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی قطع ہوگا. اور ربا کا 13 رب ہے، تو 13 رب جو ہے وہ زیادہ تر مطلب وہ لکھا بھی ایسے ہوا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ فصلن ہوگا. میں نے تو اس لیے اپنے آپ یہ کو آپ یہ ورڈ سے بھی یاد ہے، اللہ اور اللہما والے جو آیت ہے اس میں قطع ہے، اور ربا کا والی آیت میں جو ہے وہ وصل ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.
اور جو آپ کہیں گے نا زمر کا کیسے پتا چلا، تنزیل جو ہے نا سورہ زمر اگر کھولیں نا آپ تو سورہ زمر کی آیات جو سٹارٹ والی ہیں اس میں تنزیل کا ورڈ ہے، کھول کے دیکھیے اگر قرآن ہے پاس تو زمر کی جو سٹارٹ والی آیت ہے وہ کیا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یعنی کہ زمر کی جو پہلا ورڈ ہے وہ تنزیل سے شروع ہو رہا ہے. تو اس تنزیل ورڈ سے ہم نے کیا پتا چلا ہمیں کس سورہ کی بات ہو رہی ہے، سورہ زمر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک جی ہے، میں نے کھول کے دیکھ لیا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. بالکل ٹھیک ہے. فَإِنْ ہاں فَأَيْنَمَا بھی ہو گیا. اچھا اس کو بھی کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کیونکہ یہ ایک ہی ہے. وَصِلْ فَإِن لَمْ ہُودْ، کہ فَإِن لَمْ جو ہے ورڈ وہ وصل ملا ہوا ہے کہاں پہ، سورہ ہود میں. سورہ ہود میں صرف یہ وصل ہے، باقی ہر جگہ یہ قطع ہے. تو اس کی دو حالتیں ہو گئی پھر، بالکل. فَإِن ہودا. ہاں ہوں رائٹ. قطع شکل بھی دیکھنا کیسی ہوگی، فَإِن اور لم، نون کے ساتھ، اس میں یاد ہے نون کا، نون ختم کر دیا گیا ہوا ہے. اور اگر قطع کے ساتھ ہوگا تو کس شکل میں ہوگا، فَإِن اور لم. دیکھیں فائزہ جی آیت وہی ہے، دیکھیں فَإِن يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، بالکل اور یہاں فَإِن يَسْتَجِيبُ لَكَ فَاعْلَمْ، ہاں فَاعْلَمُوا ہے، ادھر ادھر فَاعْلَمْ ہے. دیکھیں ملتی بالکل جلتی ہے. ملتی جلتی آیت کو، اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر آ رہا ہے نا لَكُمْ، یہ سورۃ ہود کی آیت ہے. اور اگر فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ آ رہا ہے تو یہ سورۃ قصص کی آیت ہے. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس آیت میں وصل، کس آیت میں قطع ہے. لَكُمْ دیکھیں اور کم جو ہے وہ پلورل کا ہوتا ہے نا، آپ اس سے یاد رکھ لیں کہ ہم اجتماع جس طرح ہوتا ہے نا جمع والا ہے، تو اس میں دیکھیں جمع ہوا ہوا ہے، اور یہ کا جو ہے وہ تیرا ہوتا ہے، تو تیرے میں آپ انگلی دوسری طرف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کٹا ہوا ہے. رائٹ، صحیح مطلب صحیح اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، تو یہاں تک رکھتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پریشان ہی ہو جائیں. چلیں انشاءاللہ یہاں تک کافی ہے. تو آپ لوگوں میں سے کس کس نے کوئز کیا تھا؟ چلیے میں اس کو بند کر لوں. مجھے تو ابھی بھی نیند آ رہی دادی آپ سارا دن کام کرتے ہیں نا.